علم دین سیکھنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر گیا ہو۔ اللہ کے راستے سے مراد جہاد بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کے راستے سے مراد ایسا طریقہ اور ایسا کام جو اس وقت اللہ کے مرضی اور ان کے مطابق ہو، ایسی جگہوں پر جانا اور ان کے راستے میں چلنے والوں کے برابر ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بڑی مشہور ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ارشاد ہے، عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طالب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طالب علم جو علم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اور دور دراز کا سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کے اندر یا یہ کہ جہاں پہ علم حاصل کیا جاتا وہاں داخلہ لیتا ہے، تو اس وقت تک جب تک وہ اپنے گھر واپس نہ لوٹ آئے وہ اللہ کے راستے کے اندر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، سر دس میں یہ بھی بات عرض کروں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے 15 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں نکلا جائے، مدرسے میں داخلہ لیا جائے، نہیں، بلکہ علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا اور جہاں پر سیکھا جاتا ہے وہاں پر جانا، اور جب ہم نکل گئے تو اللہ کے راستے میں، جب وہاں سے جب تک اپنے گھر پر نہیں لوٹ آئیں گے اس وقت تک ہم اللہ کے راستے میں ہوں گے۔ اور میں نے ذکر کیا کہ اللہ کا راستہ وہ اس وقت جو اللہ کو مطلوب ہو وہ راستہ ہے۔ اگر اس وقت اللہ کو جہاد مطلوب تھا تو جہاد ہوگا، اگر اس وقت اللہ کو جو ہے کوئی ایسا کام مطلوب ہو، مان لیجئے کہ مردہ جو ہے سنت زندہ کرنے کا ثواب، یا جو بھی اس تعلق سے معاون اور مددگار ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کا راستہ ہوگا۔ لہٰذا ہم اور آپ ارادہ کریں اور تہیہ کریں، چونکہ یہ وقت رمضان کا گزرا ہے اور رمضان کے گزرنے کے بعد مدارس کھلتے ہیں، دین کے مراکز کھل رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو وہاں داخلہ کرائیں اور اس حدیث کے مصداق بنیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب وہ ہمارے بچے ہوں گے اور علم دین حاصل کریں گے تو ثواب تو ہمیں ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔